بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قسط نمبر 17 ہے اور آج کا موضوع توازن۔ توازن کھو دیں گے تو نقصان میں ہے، توازن برقرار رکھیں گے تو فائدے میں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنی زندگی میں خطرات سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی کبھی مواقع میں گم ہو جاتے ہیں، بہت جوشیلے ہو جاتے ہیں جب اچھے اچھے موقع زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خطرے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جب ہم کسی خطرے کا سامنا کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہر خطرے میں موقع ہے اور ہر موقع میں خطرہ ہے۔ تو جب ہم ایک مکمل سوچ کو لے کے چلتے ہیں اور مختلف زاویے سے ایک سلسلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو توازن برقرار کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ فوری طور پہ نہیں ہوتا۔ جب ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم یا تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یا بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ کیفیت جو ہے کسی حد تک کم ہوتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا موقع ملتا ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے ذرا غور تو کریں کہ ہو کیا رہا ہے اور جائزہ لیں پوری صورتحال کا، اور جب آپ جائزہ لیں گے تو توازن آ ہی جائے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی اچھی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، کہ وہ اس میں کچھ خطرے نہ ہوں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر حکمت عملی میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اور جب اچانک کوئی سلسلہ نمایاں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اس میں عموماً آپ کو دعوت تو دی جاتی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ سفر کیجئے، لیکن جب آپ جہاز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی پیٹی باندھ لیں، اوپر سے آکسیجن ماسک گرے گا اور ساتھ میں دھوئیں کی صورت میں آپ کو یہ بتیاں باہر کا راستہ دکھائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو تیار کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو آپ فوراً پینک نہ کر جائیں۔ پینک سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو توازن کیسے رہتا ہے کہ یس، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خیریت سے منزل پہ پہنچنے کا موقع ملے، لیکن اگر اچانک کوئی صورتحال ناہموار ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت پینک میں نہ آئیں۔ جب آپ بیلنس میں رہیں گے، توازن میں رہیں گے تو آپ بہتر طور پہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب یہ سلسلہ تو ہو گیا توازن کا۔ توازن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جذبات بہت ضروری ہیں، اور صرف جذبات ہوں اور اس کے پیچھے منطق نہ ہو تو خطرناک، اور اگر آپ صرف منطقی ہو گئے تو پھر تو آپ ایک مشینی زندگی گزاریں گے جس میں کوئی کیفیت، کوئی جذبات، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو ہمیں نہ صرف اپنی منطق کو سامنے رکھنا ہے لیکن اپنی کیفیت اور جذبات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں ایک ایسی کیفیت دیتی ہے جس سے ہم بہت بہتر انداز سے اپنے اہداف کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آدھے سچ کا کبھی شکار نہ ہو، مکمل سچ کو جاننے کی کوشش کریں، اسی سے توازن بحال ہوتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کریں گے، غلطیاں ہوں گی، تو ان سے سیکھ لیں، اور جب آپ فیصلہ کن کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے وہی نتائج ملیں جو آپ نے چاہے تھے۔ کبھی کبھی فرق نتائج بھی آتے ہیں جو کہ آپ کے توقع سے ہٹ کے ہوں، تو اس صورت میں آپ ان سے سیکھ لیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ فیصلہ کن بھی رہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ جلد بازی میں کچھ کام کر جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوش ہوں تو کبھی وعدہ نہ کریں، کیونکہ ان دونوں صورت میں آپ بعد میں پچھتا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ توازن کی ڈوری تھام کے رکھیں گے، اور جب بھی کبھی حالات آپ کو ایک طرف یا دوسری طرف لے جاتے ہیں تو آپ جلد کوشش کر کے اپنے آپ کو توازن میں لائیں گے ایک مکمل تصویر دیکھنے کے بعد، اور پھر ایک حکمت عملی وضع کریں گے تاکہ آپ بہتر فیصلے کریں اور زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے۔ ان خیالات کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔